أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یا اللہ تعالیٰ ساری تعریفیں تیری ہیں. اس کے بعد ہمارے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار درود سلام بے شمار درود سلام نازل ہو. ہاں بڑے یہ زخم پڑ رہا جب کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دلوں کو جنگ لگتے ہیں جیسے 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 لوہے پہ پانی پڑ جائے تو جنگ لگ جاتا ہے ترنت. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت قرآن. قرآن موت کو یاد کرو یا قرآن کا کوئی ایسا پیج شاید نہ ہو جو اس نصیحت سے خالی ہو کہ مرنا ہے تم کو جنت یا جہنم، یا پھر پچھلے نبیوں کا اللہ نے ہسٹری بیان کر کے بتایا کہ قوم پہ عذاب آئی اور نبیوں نے کیا کہا اور سب سارا معاملہ. تو یہ دل میں زخم پڑ رہے ہیں کیوں؟ ڈر ہے. اس کائنات میں نبیوں کے بعد کوئی ایسا خوش نصیب انسان نہیں آیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجلس میں اللہ نے 7 جنت انعام کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا بھی زندگی ملا تو سیرت عثمان غنی، سیرت عمر، سیرت ابو بکر، سیرت عمر انشاءاللہ. لیکن توحید ہی بہت چبھ رہا ہے. یہ تھوڑا سا یہ جمعہ سے ادا کر دوں اور جب تک ادا کرتا رہتا ہوں خود کو تھوڑا ہوش میں اپنے آپ کو لاتا ہوں. وہ توحید پہ چلے، وہ اسرا مبصرہ جن کا نام اللہ نے آسمان سے لیا. غزوہ بدر میں چھاک کے بدریوں سے کہا تھا اللہ نے تم سب کو معاف کر کے جنت دے دیا. ارے کبھی سوچو تو صحیح، آج ہم نے کیا کہا؟ آج شیطان مارا ہے مارا ہے مارا ہے مارا ہے، ہنسی ٹھٹھے کہا کے، اور اس کے بعد میں تمام کہا کہے اور تمام یعنی ہنسی کا بات یہ جو دوسرے کا مذاق آئے تبھی آتا ہے نا. اور دل سے روئے جب آدمی اپنی زندگی موت کو یاد کرے گا جنت جہنم تو اس کے دل میں نمی پیدا ہونا چاہیے. بڑھے جب زخم اس دل کو کہاں نہ چھوڑ دی ہم نے. بڑھے جب زخم اس دل کو کہاں نہ
چھوڑ دی ہم نے لوٹو گے کیا میرا یارو مجھے تو کھا لیا غم نے لوٹو گے کیا میرا یارو مجھے تو کھا لیا غم نے. کیسے؟ یہ دنیا میں جو ہماری زندگی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ہر آدمی 33 سال کا ہوگا، نہ مرے گا نہ جیے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان کافروں سے کہ تم اپنی موت کی تو تمنا کرو، وہ نہیں کریں گے. اور جتنے نبی تھے اور سارے صحابہ جو اسرا مبشرہ ہیں، تمام صحابہ کا بھی مثال جو دعا کرتے تھے میں شہید کی موت مر جاؤں. اے اللہ تیرا یہ جان ہے تیرے لیے ہی نکلے، تیرے نام پہ قربان ہو کے جائے. ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ میری اس موت شہید کی موت ہو مدینے میں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں. ہاں کتنے لوگوں نے تو یہ کہا اللہ قیامت کے دن تجھ سے منہ نہ دکھا پاؤں گا، اے اللہ تیرے راہ میں میری جان چلی جائے. آج بولنے کے لیے کتراتے ہو، کسی پہ جرم ہو سارے بڑے بڑے اکٹھا ہو جاتے خالی. بولنا چھوڑ دیا حق پرستوں کے لیے، حق پرستی بولنا چھوڑ دیے. اور آج تک اللہ میں رحمہ ربی ابھی دنیا پیروں سے خالی نہیں ہے. اللہ والے ہر جگہ ہیں. نہیں ہوتا تو چلتا کیسے؟ اگر ایک بھی اسی وجہ سے توحید والے ہمیشہ سب کچھ اللہ نے کہا والا صبر کرو لٹاؤ. تو کل کوثر فصل لے لے ربی کا ونہار شان کا ہوا لگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ میری موت سے. اور ایک حدیث میں ہے کہا اما جیسے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو یہودیہ نے مجھے زہر کھلائی تھی آج وہ میرے رگ رگ کو کاٹ رہا ہے. اور شاید میں اللہ تعالیٰ میری موت صحیح شہادت میں لکھے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں اللہ کے لیے مرو، سب کچھ لٹو، جان بھی. میں زندہ ہوں تو کون بات لے کے اللہ نے قرآن میں بھیج دیا. ہاں اور جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے پندیل ہے، اسی پندیل میں رہتے ہیں، زندہ ہیں. اور جنت میں گھومتی ہے چھوٹی چڑیا کے ساتھ. قیامت بھی جب برپا ہوگا سب کے سب پوری انسانیت آدم سے لے کے قیامت تک کی پورا انسان اکٹھا ہوگا. ہر کوئی جوان نہ مرے گا نہ بڈھا ہوگا نہ بیماریاں آئیں گی. اس دن کے لیے کچھ کر جاؤ. آج وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ مجلس میں 7 جنت اللہ نے انعام دیا تھا اور شاید 4.5 کنٹل یا 5.25 کنٹل سونا دے کر کے انہوں نے خریدا تھا مدینے کی گاؤں کو پورے مسلمانوں کے لیے. تب وہ بھی قبر میں ایک مجلس میں 7 جنت جس کو اللہ نے وہ قبر پہ جاتے تھے چار روتے تھے کہ ان کو دیکھو آپ کو تو 7 جنت اللہ نے انعام میں ایک ہی مجلس میں دیا. نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ شادی ہوا. آپ اتنا کہا یہ پہلا منزل اگر یہاں گڑبڑ ہو گیا تو ہے کسی کو غم؟ کہانے والے چہچہانے والے کبھی ایک مرتبہ تو اللہ سے آ کے رو دیا کرو. شیطان کا ساتھ چھوڑو، ان کی برائیاں دیکھو. حق ایک ہے اور ناحق میں لکھتے جاؤ گے جتنی سب ساری برائیاں سب شیطان کی طرف سے بلاوا راستہ پہ بیٹھا ہے. وہاں ناچ گانے پگڑے پیمانی بدماشی لوٹ کھسوٹ چوری رشوت گھوس خوری ستانا دبانا لوٹنا یہی سب سارا جتنا دنیا کی کرائم ہے سارا اسی وہی آواز دے دے کے بلا رہا ہے
اور وہاں لوگ بڑے مزے لے رہے ہیں، تکلیف کسی اور کو ہے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ لا یظلمون فتیلا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یہ ماسا رتی کے برابر بھی نہیں کیا جائے۔ آج سوچو، قرآن پڑھو تو ابھی تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بڑھے جب زخم اس دل کو کہانا چھوڑ دی ہم نے، لوٹو گے کیا میرا یارو، مجھے تو کھا لیا غم نے۔ بتاتے ہو وقت تم اپنا غیروں کے ساتھ ہنس ہنس کر، بتاتے وقت ہو اپنا غیروں کے ساتھ ہنس ہنس کر، پھاڑتے ہو دامن خود اپنا کانٹوں کے ساتھ پھنس پھنس کر، پھاڑتے دامن ہو اپنا کانٹوں کے ساتھ پھنس پھنس کر، موت ایک ہی ہم سب کو نبی نے کیا نہ بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمجھتی تھی کہ ہمارے نبی پہ بہت آسان موت آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھٹکا دیا گیا تھا، اب وہ بیان کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایسے لگا کہ پورا زمین آسمان کا سارا لوڈ ہمارے سینوں پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کافروں کا جان ایسے بدن سے نہیں نکلتا، فرشتے مار مار کے نکالتے ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جانا کہاں ہے، جہنم میں، سجن میں۔ اور موت ایسے جیسے یہ خاردار درخت پہ ایک ریشمی کپڑا ایسے پھینک دو اور کھینچو، سب تار تار ایسے پوری بدن کی ایک ایک رگ رگ ٹوٹ جاتی ہے۔ موت یاد کرو کس کے ساتھ بتا رہے ہو؟ بتاتے ہو وقت تم اپنا غیروں کے ساتھ ہنس ہنس کر، پھاڑتے ہو دامن خود اپنا کانٹوں کے ساتھ پھنس پھنس کر، موت ایک ہی ہم سب کو نبی نے کیا نہ بتایا ہے۔ موت آسانی سے نکلے گی نہ، فرشتے پیٹیں گے کس کے، قیامت ہو گئی قائم ملے گی جو کیا تم نے، بڑھے جب زخم سے دل کو کہانا چھوڑ دی ہم نے، بڑی جب زخم سے دل کو کہانا چھوڑ دی ہم نے، لٹو گے کیا میرا یارو، مجھے اے تو کھا لیا غم نے۔ اگر توحید میں، اگر توحید میں لاتی خلل، دنیا میں جب تک تھے نہیں پرواہ کی دنیا کی، چلے جو اللہ کہتے تھے۔ یہ قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی آن ہے، انسانیت کے لیے قانون ہے۔ کس پہ چل رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ بات سوچ لو، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اگر توحید میں کی نہ خلل،
دنیا میں جب تک تھے نہیں پرواہ کی دنیا کی، چلے جو اللہ کہتے تھے، شرک کا راہ جو چھوڑا نماز پہ قائم رہتے تھے، شرک کا راہ جو چھوڑا نماز پہ قائم رہتے تھے، نبی کی بات کو مانا زکات کو دیتے رہتے تھے۔ اے سود کھانے والے، کمیشن کھانے والے، رشوت کھانے والے، ہیں زکات دو اللہ کو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تجھ کو عطا کیا اس میں سے خرچ کیا، جو خرچ کرتے ہو اللہ پہ ایمان رکھ۔ آج لاؤ بٹور کے رکھو، یہ بھرو وہ بھرو، ڈیری بھرو، بینک بھرو، سب کچھ بھرو، ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں ساری سب کچھ جمع کرو۔ اگر توحید میں نہ کی خلل دنیا میں جب تک تھے، نہیں پرواہ کی دنیا کی، چلے جو اللہ کہتے تھے، شرک کا راہ جو چھوڑا نماز پہ قائم رہتے تھے، نبی کی بات کو مانا زکات دیتے رہتے تھے، کبھی اس کو نہیں مانا، کہا کرتے تھے جو سب نے، بڑھے جب زخم اس دل کو، کہانا چھوڑ دی ہم نے، لوٹو گے کیا میرا یارو، مجھے تو کھا لیا غم نے۔ آج دنیا ہی کہتا ہے یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، وقت کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گی، سوسائٹی کیا کہیں گے، اپنے کیا کہیں گے، رشتہ دار بھائی پردار۔ ارے کبھی سوچا اللہ کیا کہے گا؟ جس کا 1 منٹ میں 7 مرتبہ سوتے ہوئے بھی کہتے ہو، 7 مرتبہ سانس 1 منٹ میں تقریباً انسان لیتا ہے، کس کی عطا ہے؟ ایک پل کا احسان کبھی پوری انسانیت قیامت تک کروڑوں مرتبہ بھی مر کے اللہ کی ایک پل کا احسان نہیں چکتا کر سکتا، اور اس سے اتنا اجر ملے گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یہ محنت مشقت سے کرتی ہوئی مجھ سے ملنے آؤ گے تو وہ چہرہ لے کے آنا جسے میں دیکھوں، ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ چہرہ ہی نہ دیکھوں۔ اور اس میں سب سے بڑی ہے غیروں کی فوقیت، غیروں نے جو کچھ نہ کر سکے، الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو مر گئے وہ زندہ نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، امواتن غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جو مر گیا وہ زندہ نہیں، اسے کچھ پتا نہیں کب اٹھایا جائے گا یہ بھی نہیں پتا ہے، جو ایک گھاس تک نہ بنا سکا، کچھ نہ کر سکا، آج اسی کا تب پڑھتے ہو۔ غیرو الحمدللہ قرآن کا پہلا چیپٹر سورہ الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں کس کی ہے؟ ارے کوئی میرا اپنا جبکہ مجھ سے پڑھ کر کے یک سے یک ہے، کنٹریبیوشن میرا ہے نا، ابھی تو دینے والے بڑے ہو گئے، کوئی کچھ دے دے گا کوئی کچھ دے دے گا، تب جب ایک پیسے کی ضرورت تھی تو خون پسینہ کس نے بہایا؟ ماں باپ نے۔ تو اللہ نے اتنا سب کچھ کیا، اللہ کے سامنے پوری چیرو پوری دنیا، کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ تب آج غیروں کی فوقیت ہے، غیروں کا احترام ہے، غیروں کو بڑا ان کو ماننا، ان پہ آس لگائے رکھنا، بھروسہ کرنا، امید کرنا، پکار لگانا، پھر کیا ہوگا؟ جو یہ توحید، نماز، زکات، نبی کی بات آ جائے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
جب اللہ نے کوئی بات ایسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسا نہیں بولا نبوت کی بات جو اللہ نے وہی نہ کیا ہو، پھر وہ ریکارڈ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے کہا میں نے جو ذکر تمہارے نبی پہ بھیجا قیامت تک اس کا محافظ میں ہوں، کوئی چینج نہیں کر سکتا. تب غیروں کو نہ بڑا کیا کرو. بڑھے جب زخم سے دل کو کہانا چھوڑ دی ہم نے، لوٹو گے کیا میرا یارو مجھے تو کھا لیا ہم نے. ارے موت کی اللہ نے کہا موت کی تمنا کرو، وہ نہیں کر سکتے آپ. ہم اللہ کی بات کو بلند رکھیں گے چاہے ابھی زندہ رہوں یا مار دیا جاؤں. اللہ نے یہ جان دی، یہ سانس دی، اس کے لیے قربان کرتا ہوں. جب تک اس جان میں جان ہے، جب تک ایک سانس سے اللہ کی بات کو بلند ہی رکھا رہوں گا. اور چاہے اس کے بدلے میں میری کروڑوں مرتبہ قربانی چڑھ جائے، جان کی پرواہ نہیں. اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری موت ہو تو صحیح کی موت ہو مولا، زندگی میں جانے جانے میں غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کرنا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور اللہ تعالیٰ تیرے نعمت کا جو شکرانہ ادا کرنا تھا اس نہ کر سکا، اس کے بدلے میں کا دو سکوں کہ اللہ تیرے لیے میں جان دے کے آیا ہوں. شکرانہ ہوتا نا ہر کسی کے احسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا. ابو بکر کا چکا نہ سکا تو چکا تو دینا مولا. یہ دنیا مسکرانے کی جگہ یا قربانی دینے کا امر، یہ دنیا مسکرانے کی جگہ یا قربانی دینے کا. اگر جس زندگی میں ہوگے اے امر وہاں کا کچھ کمانے کا. ابھی وقت ہے، یہاں تو باپ دادا کی ذمہ داری لوٹ کھسوٹ دنیا دار تمام طریقے سے مل جاتا ہے. اللہ نے کہا جو کر کے آؤ گے وہی پاؤ گے. یہ دنیا مسکرانے کی جگہ یا قربانی دینے کا امر، جس زندگی میں ہوں گے وہاں کا کچھ کمانے کا. کماتے ہو اسے جو تم یہاں، کماتے ہو اسے جو تم یہاں، تم بوال جو بنے گا جانوں کا. جو کما رہے ہیں لوٹ کھسوٹ بےمانی بدماشی دوسرے کا اور سب سے پہلے اللہ کا. ہاں چار بڑے اللہ کے ساتھ کیا ہے. جو کہا کتنا پرسنٹ ہم نے شیطان کو مانا. بعد میں رسول اللہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں. جا کے دیکھو 10-15% کس کے یہاں نہیں ہے جو برات لے جاؤ دہیج لو کہے مچاؤ اور دنیا جتنا کتنا بیان کرو. حدیث نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہم کر رہے ہیں. ایسے ہر چیز کا رزلٹ ملے گا سامنے. کہتے نہیں وقت آئے گا وہ دور جب بلال کو پتھریں رکھی جاتی تھی، وہ دور آج کا کون ہے. آج تو بہت ہوئے گا، 2 دن ناراض رہیں گے. یہ دنیا مسکرانے کی جگہ یا قربانی دینے کا امر، جس زندگی میں ہوں گے وہاں کا کچھ کمانے کا. کماتے ہو اسے جو تم یہاں، بوال وہ جو بنے
کماتے ہو اسے جو تم یہاں بوال بنے گا جو جانوں کا بیمانی چھوڑ جاؤ گے یہاں وہاں جکوم کھانے کا. قیامت میں جب جہنم میں جائیں گے تو بہت دن چلائیں گے وہاں کا دروگا جو ہے کھانا 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 کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ملاقات ہوا جہنم کے دروگا سے. جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول جہنم کا دروگا. کہا اتنا سخت مجھے کر رہا تھا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسے ہی بنایا وہ چلاتے رہیں گے بہت زمانہ تک کھانا پانی نہیں دے گا کیونکہ مرنا تو نہیں جل جل کے بھی مرنا نہیں ہے تو چکوں کھلائے گا آٹا جو ادھر کھائیں گے بھوک تو رہے گا اور ادھر آنتڑی میں پھنسے گا ادھر نکل جائے گا. تو جو غریبوں کو کمزوروں کو ماں باپ بھائی بہن جس کا جو حق کسی کمزور سب سے پہلے اللہ دیکھے کمزور ہو گیا نہیں نکالا کل سے قدیر پکڑ ہے اللہ کے لیے کتنا واپس کیے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کتنا مانا یہ دو انلمیٹ. ہم نے کیا وفاداری کی اور غداری کی اپنے آپ کو تول لو. بعد میں ماں باپ تو دے کر کے بوڑھے ہو گئے سارا کما کے لے کے دے دیا بیوی ابھی وہ بیٹا ہو گیا پتو ہو گیا اس کے بچے ہو گئے وہ گھر کی ساری مالکین یہ بیچارہ باہر 90%. اے لوگوں اپنے ہاتھوں میں بھی رکھو ہے یہ ابھی وہ دنیا ویسا نہیں رہا غیرت مر گئی لوگوں کا. قیامت نزدیک آ رہا ہے. جو ہم اپنے دور میں دیکھا کرتے تھے جو یہ گاؤں کے لوگوں کا محبت تھا نا ابھی بچوں کا محبت اتنا اپنے باپ سے نہیں عورت کا اپنے ہسبینڈ سے ایسا ہو گیا. کیا کہیں بہت دیکھ رہا ہوں ابھی دنیا بیرون اللہ میں رحمان بھی ابھی بھی بہت اچھے ہیں کیا کہا جائے. اللہ تعالیٰ بچائے برائیوں سے. جس کے بارے میں بہت پکڑے یہ 4 بڑے ہیں باقی کا تو حق بڑا پڑا ہے. بےمانی چھوڑی جاؤ گے یہاں وہاں جو بلڈنگیں بنایا سب کچھ ادھر ادھر سے لے کر یہ تمہارے ساتھ جائے گا یہ تو خرچ کرنے کا تھا. زمین ضمیر مردہ ہوا تیرا تجھے پیمانی چھوڑی جاؤ گے وہاں چکوم کھانے کا ضمیر مردہ ہوا تیرا تجھے تو کھا گیا ہم نے ضمیر مردہ ہو گیا نہیں ہم نے نہیں کرتا. اللہ کا فرمان ذرہ برابر تکبر ہوگا ہمیوں ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا. کیا ہے باطل الحق غمط الناس اللہ کی بات کو نہ ماننا اور ایک عوام غریب جس کو اللہ ہی نے بنایا ہے اس کو حقارت سے دیکھنا. بڑے جب بےمانی چھوڑی جاؤ گے وہاں جکم کھانے کا ضمیر مردہ ہوا تیرا تجھے تو کھا گیا ہم نے. بڑے جب زخم اس دل کو کہانا چھوڑ دی ہم نے لوٹو گے کیا میرا یارو مجھے تو کھا لیا غم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.